صبح سے یہاں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، مسکراہٹوں کو لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں، چہروں پر بکھیرنے والے بہت ہی پیارے اور نفیس انسان، ہم سب کے ہر دل عزیز حافظ محمد مظفر محسن صاحب، آپ کی تعریف کی گود میں حافظ محمد مظفر محسن صاحب بچوں کا ادب اور طنز و مزاح۔ السلام علیکم۔ یہ بھائی صاحب نے کینیڈا یا شاید امریکہ میں موجود اپنے بچوں کے حوالے سے بات کی۔ بیٹی نے کہا کہ میرے بچوں کو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے بھیجیں تو ہم آپ کی بکس پڑھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بک جو اردو میں چھپے ہمیں اسے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے۔ یو ایس ایڈ نے میری 40 کتابیں شائع کی، وہ میں نے اردو میں بھیج دی۔ انہوں نے کہا یہ ان کا ترجمہ بھیجیں، پھر ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کی اور وہ بھیجی، اور وہ کتاب چھپی، اور وہ 2 لاکھ کتاب انہوں نے شائع کی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئی۔ انہوں نے یہ بات کی تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی۔ میرا بھائی کینیڈا میں ہے، تو میں نے ایک دن اسے فون کیا تو جلدی میں اس کے ہاتھ سے فون گر گیا، تو ایک بچے کے چیخنے کی آواز آئی، وہ کچھ کہہ رہا تھا کیم کیم۔ میں نے بھائی سے پوچھا یہ کیا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا نواسا ہے اور 1.5 سال کا ہے۔ تو میں نے کہا یہ روب چیخ کیا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ نا۔ اس نے کہا یہ 1.5 سال کا بچہ یہ موبائل پکڑ کے اس پہ یہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اور جب آپ کا فون آیا ہے تو مجھ سے فون گر گیا نیچے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے فون پکڑاؤ مجھے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے باسٹرڈ باسٹرڈ۔ میں نے کہا یہ کیا تربیت ہے اس کی، اور یہ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں جو لوگ خوشی خوشی ہم نے جن کو باہر بھیجا ہے نا، وہ ان چکروں میں اب پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے نکلیں اس سے اور ان کی کیا تربیت کریں۔ بات ہو رہی تھی صبح سے کہ لاہور میں بھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، تو وہ ایک خرگوش تھا نا، ایک دن وہ ایک لوہار کی دکان پہ چلا گیا، تو اس نے اسے کہا، خرگوش نے لوہار کو، گاجر ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ یہ لوہار کی دکان ہے بھائی خرگوش، تو گاجر تلاش کرنے آ گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر خرگوش صبح پہنچ گیا، بھائی گاجر ہے؟ اس نے کہا میں لوہار ہوں، میرے پاس گاجر کہاں سے آ گئی، کوئی لوہے کی چیز ہے تو لے لو۔ تیسرے دن آیا تو لوہار کو غصہ چڑھا، اس نے اس کے دانت نکال دیے غصے میں۔ تو اب اس نے کہا یہ خرگوش اب دفع ہو جائے گا۔ اگلی صبح خرگوش پھر آ گیا، اس نے کہا جوس ہے؟ تو یہ جو لاہور میں کانفرنس ہو رہی ہے یہ ایک مثال ہے اس کی کہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب آپ جو ہے نا، چلیں یہ 400 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے آئے بیٹھے ہیں۔ مطلب اگر انہوں نے جانا ہوتا تو یہ دیکھ لیتے کہ یہ عبداللہ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھلایا، چلیں ہم نکلیں اب یہاں سے۔ تو لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ یہاں کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ محبت والے لوگ ہیں، یہ ان کا ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن میں باہر گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے دونوں حال بھرے بیٹھے ہیں، یعنی 400 کے قریب لوگ ہیں اور وہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک کامیاب کانفرنس کی علامت ہے۔ اور مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ یہ سادہ لوگ، یہ علی عمران ممتاز، یہ مطلب ایک سادہ سا آدمی ہے ملتان کا، اور اس کی کاوش دیکھیں کتنی بڑی ہے، اور یہ عظیم و شان شخصیت، یہ کیا میں کہتا ہوں نیلام گھر کا وہ ہے، مطلب طارق عزیز پارٹ 2، اتنی زبردست کمپیئرنگ اس کی، ایسی گفتگو کرتا ہے اور سیریس کر رہا ہوتا ہے، مطلب ہم اسے دیکھ کے ہنستے ہیں ادھر کہ یہ اب کتنی زبردست، ایسے کوئی بہت بڑا عالم بات کر رہا ہے، وہ ہے عالم فاضل بندہ، لیکن کیا مزیدار اس کی گفتگو ہے۔ تو یہ میں مطلب بڑا خوش ہوں ان دونوں سے، ملتان کو انہوں نے لاہور سے آگے کر دیا۔
اور یہ مطلب یہ بڑے زبردست عالم فاضل قسم کے لوگ ہیں. دیکھیے اب وہ پہلے جس طرح بچے کی بات ہوئی ہے کہ اب عجیب و غریب دور آ گئے. کہانی میں نے 40 سال پہلے کہانی لکھی سب سے پہلے. یہاں بیٹھے ہیں میرے دوست نیّر شوکت صاحب. یہ مجھے 40 سال پہلے ایک رسالے کے آفس میں ملے. میں کسی کام سے گیا تو یہ آ گئے تھے. مجھے پہچانتے ہو؟ میں کہا جی ہاں جی امان اللہ نیّر شوکت. اس وقت بھی ان کی ایک بک چھپ چکی تھی اور وہ ابھی بیٹھے ہیں مطلب ادھر دیکھیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں کب سے لکھ رہے ہیں. بڑا لکھا ہم نے. میں نے ملتان میں تقریباً 1000 کالم لکھا نوائے وقت میں 3 سالوں میں. اور یہ بے تحاشا ہم نے لکھا, بہت لکھا. تو اب یہ بچے جو ہے نا تربیت تو سٹارٹ سے ہوتی ہے نا ماں کی گود کے بعد جو ہے وہ معاشرے نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا. یا وہ جو آغا شورش کشمیری کہتے ہیں کہ ادیب کا قلم اور عوام کے قدم وہ ایک ساتھ چلتے ہیں. اور ادیب کا قلم اگر صحیح چلے گا تو عوام کے قدم بھی ٹھیک سے مت پہ جائیں گے نا. اور اگر عوام کی نیت ہی صاف نہ ہو, یعنی میں اپنے بچے کو جو ہے اس کی میں موبائل چھیننے کی خواہش جو ہے اس کو مطلب اسی کا پیچھا کر کہ یہ بری بات ہے. ہمیں ادھر بھی توجہ دینی ہے. بچوں کو تھوڑا کان بھی کھینچے ان کے کہ بھائی خالی یہ موبائل نہیں پکڑنا, تو تھوڑا ادھر بھی آؤ دوسری طرف, بکس وغیرہ اور نالج کے جو ذرائع ہیں انہیں دیکھو. تو اسی طرح کا نا ایک شوخا سا بچہ تھا. تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ جی میرا میلنگ ایڈریس بنا دیں. 5-6 سال کا بچہ. تو اس نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں میرا میلنگ ایڈریس بنا دیں. اس نے بنا دیا. تو اس نے کہا میں اور اب کس کو شوخی ماروں کہ جی میرا ایک میلنگ ایڈریس بن گیا آج. وہ گھر سے باہر نکلا, وہاں گنڈیریاں بیچ رہا تھا پاپا. اس نے کہا پاپا جی آپ کا میلنگ ایڈریس ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں گنڈیریاں بیچتا ہوں, گنے خریدتا ہوں, میرا میلنگ ایڈریس کہاں سے آ گیا؟ تو جب اس نے زیادہ تانگ کیا تو پاپا چلاتا تھا. اس نے کہا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا گنڈیری.com. وہ گھر گیا. وہ بچے نے اپنے والد سے کہا جی گنڈیری.com پہ میرا وہ کروائیں. بیٹا یہ کسی نے مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ. تو وہاں ایک ملازم تھا. اس نے کہا بیٹا تیرا جو باپ ہے نا یہ انکم ٹیکس پہ ہے, اس نے گنڈیری.com نہیں کرنا, اسے تم کہو ہیرا پھیری.com یا پھر اسے کہو رشوت خوری.com. تو ہمیں جو ہے نا محبت.com چاہیے. اس طرح کے مطلب وہ بچوں سے ہی ہمیں شروع کرنا ہے جس طرح ہماری تربیت ہوئی ہے. مطلب مجھے میٹرک میں علامہ اقبال کا 50% زیادہ ہو جائے گا, مطلب 40% کے ارد گرد مجھے کلام یاد تھا. شکوہ جوابِ شکوہ مجھے پورا یاد. اور جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا میرے باپ نے مجھے خلیل جبران کی 17 کتابیں لا کے دی اور میں نے پڑھی. اس دور میں میں نے بروکن ونگز میٹرک میں پڑھی, جو دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ سیل ہونے والی بک ہے خلیل جبران کی. وہ ایک لو سٹوری ہے اور کئی سال تک امریکن لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ 25 دسمبر کو ایک دوسرے کو وہ گفٹ کرتے تھے بک. تو ہمیں اس لیول سے تربیت کرنی ہے. اور شکر الحمدللہ یہ سارے لوگ ادھر زبردست قسم کے رائٹر بیٹھے ہیں. یہ ندیم صاحب بیٹھے ہیں, مطلب میں انہیں دیکھ رہا ہوں 30 سال سے یہ اسی شعبے سے ہیں. اور یہ مطلب اپنا ٹائم ہم لوگ دے کے اس شعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس ٹائم پہ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک محبت ہے, ایک مطلب ایک اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہم نے کر لی. جس طرح عبداللہ ہے, علی عمران ہے, ناصر ملک ہے, وہ جو چلے گئے بھائی صاحب کیا نام ہے ان کا, احمد عدنان طارق. اس بندے نے مجھے 2013 میں انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نے کچھ کہانیاں لکھی ہیں. یہ بچپن میں ہمارے ساتھ لکھا کرتے تھے. امروز کی ہم سب لکھنے والے ہیں بیسیکلی. ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا نہیں وہ ڈائریکٹر ہیں جو انفارمیشن کے. ہاں یہ امروز میں بڑا لکھا کرتے تھے. رضی صاحب یہ دوسرے دن ان کی بہت زیادہ چھپتی تھی امروز میں چیزیں. تو یہ سارے لوگ اس دور کے ہیں. تو مجھے اس میں 2013 میں انہوں نے کہا کہ یار میں نے کچھ کہانیاں لکھی ہیں. میں نے انہیں کہا جی مجھے دے دو. وہ کہانیاں جو ہیں میں نے انہیں کہا 25 کہانیاں کریں. انہوں نے کہا ابھی تو 12-13 پھر 25 کروائیں ان سے. میں نے ان کی کتاب شائع کر دی ہے. تو
وہ اس کے بعد ان کو اتنا وہ پولیس میں تھے، وہ بڑا شوق ان کو ہوا اور انہوں نے اب تک 40 کتابیں لکھ لی ہیں اس کے بعد، اور یہ پاپولر ترین بندہ ہے اس دنیا کا، ہماری مطلب لٹریری دنیا کا یہ بندہ۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، دیکھیں اتنی محبت سے یہ دوست بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ ادھر یہ بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، مطلب ستارہ امین کو عمل بھی آئی ہوئی ہیں، یہ عجیب و غریب رائٹر ہیں، یہ بھی وہ پیچھے بیٹھے ہیں اینک والی۔ تو یہ فیس بک پہ ان کا اتنا زبردست کام ہے، اور یہ اتنی عالم فاضل بیوی ہے، ہم چھوٹا ایک فکرہ مطلب جو کرتے ہیں نا، یہ اس پہ شعر بھی دے دیتی ہے ہمیں اچھا، یہ اس پہ ہمیں لمبی چوڑی کسی مذہبی عالم کی گفتگو ہمیں سنا دیتی ہیں، یہ اتنی زبردست۔ اور یہ اس نے مجھے پوچھا ادھر آؤ گے، میں نے کہا آؤں گا، تو یہ دیکھیں آئی ہوئی ہے، یہ مطلب صبح سے بیٹھی ہوئی ہے آپ۔ تو یہ اس طرح کے جو جنونی لوگ ہوتے ہیں نا ہم جیسے، یہ ان کا کام ہے، اور قوموں کی تربیت ایسے لوگوں نے کرنی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 200-300 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، اور پورے پاکستان سے ہیں، صوبہ سرحد سے لوگ نہیں، میرا خیال ہے وہ تھوڑا دور پڑتا ہے، لیکن یہ سب لوگ محبت سے آئے ہیں۔ اور علی عمران ممتاز، یہ عبداللہ اور دوسرے احباب جو ہیں، میں ان کو مطلب مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ایک نہایت کامیاب فنکشن کیا ہے، اور ایک بہت اچھی کانفرنس، اور اس روایت کو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا، سلمان وہ کیا نام ہے، سلیم ناز والے فنکشن میں، کہ اس کام کو جاری رکھنا ہے، آپ کو مطلب جو تعاون کسی قسم کا چاہیے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور ہم دوست سارے مل جل کے یہ جو ہے نا، یہ بچوں کے لیے آپ نے جو یہ محمد علی اور زیبا نے بھی کیا تھا، ان بچوں کے لیے بہت کام کیا انہوں نے، یہ بلبل جو آپ نے جو شروع کیا ہے نا، تیلیسیمیا کے بچے، محمد علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بھی کہا تیری جیب میں کتنے پیسے ہیں، میں نے کہا میرے 5-6 ہزار ہے، نکال۔ میں نے مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے محمد علی کو 6,000 روپیہ دے دیا، تو اس نے کہا یار وہ تیری بھابھی جو ہے نا وہ بڑی مطلب فکر مند ہے ان بچوں کے لیے۔ تو یہ کام جو ہے مطلب ادارے اور بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اگر یہ بیڑا اٹھایا نا تو اس کی سنجیدگی سے لے کے چلیں، اور یہ آپ کو بخشائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ نیکی کی باتیں سارا کرتے ہیں یہ ایک طرف ہیں، لیکن جو عملی کام آپ کریں گے نا، تھوڑا کریں چاہے، وہ آپ کے انشاءاللہ کام ہوئے گا۔ تو بہرحال ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، یہ دیکھ لیں ایک کامیاب ترین آپ کا فنکشن ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خدا حافظ۔